دوستو ہم سب نے لیلا اور مجنوں کی داستان کے بارے میں تھوڑا بہت سنا ہوگا۔ ان کی داستان کئی زمانے گزر جانے کے بعد بھی آج تک زندہ ہے۔ آخر ان کی داستان میں کیا بات تھی جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں اپنا اثر رکھے ہوئے ہے؟ لیلا اور مجنوں کی داستان اور ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ لیلا اور مجنوں حقیقی اور سچے عاشق تھے۔ مجنوں کا اصل نام قیس ابن الملوح ابن مزاحم تھا۔ مجنوں کے لغوی معنی پاگل، دیوانہ اور عاشق کے ہوتے ہیں۔ لیلا کا اصل نام لیلا بنت مہدی ابن سعد تھا۔ بچپن سے ہی قیس اور لیلا ایک ہی علاقے میں ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور مدرسے میں بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ اس دوران ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب دونوں مدرسے میں ہوتے تو مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا پر رہتی تھی، جس پر اسے اس استاد سے سزا ملتی تھی، مگر اس کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بھی بتائی، جس کی وجہ سے لیلا کے گھر والوں نے لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ کچھ عرصے بعد مجنوں کی نظر لیلا پر پڑتی ہے اور بچپن کا عشق تازہ ہو جاتا ہے۔ مجنوں لیلا کے گھر والوں سے اس کا ہاتھ مانگتا ہے، مگر لیلا کا باپ انکار کر دیتا ہے۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنوں اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے شخص سے طے ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات قیس کو پتہ چلتی ہے تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ نہ تھا۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے مجنوں کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ مجنوں کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ لے جاتے ہیں۔ مکہ جا کر حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب مجنوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی محبت کی قربت عطا فرما، تو الملوح مجنوں کو واپس لے آئے۔ راستے میں مجنوں ایک جگہ پہاڑی پر خود کو گرانے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ لیلا خود بھی مجنوں کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ مجنوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے وجود کو بھول جاتا ہے اور گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن صحرا میں نکل جاتا ہے، لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اس حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرن پر پڑتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چل دیتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی پر ریت پر مردہ حالت میں ملتا ہے۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی بات تھی کہ جس نے محبت کے اس قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ ممکن تھا کہ محبت کی شادی سے انہیں خوشیوں بڑی زندگی حاصل ہو جاتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا بس کہاں چلتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔